الرحیم آج 2 مارچ سن 2026 حیدر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی بیٹھک کھول کے۔ آج میں نے اپنے سفر نامہ سوئے حجاز سے ایک باب کا آدھا حصہ پڑھ کے سنانا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے مکہ کے تاریخی اور مقدس مقامات۔ تو یہ تھوڑا طویل ہے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ کچھ حصے حذف کروں یا جلدی پڑھوں تو آرام سے پڑھتا ہوں، اور آدھا حصہ آج پڑھوں گا، آدھا حصہ پھر اگلی بار۔ میں شروع کرتا ہوں۔ 6 دسمبر کو ہمیں مکہ شریف پہنچے 4تھا دن ہو رہا تھا، سو گرد و نواح کے تاریخی اور مقدس مقامات دیکھنے کا پروگرام بنا۔ صبح 6:25 پر ہم روانہ ہوئے اور 9:15 بجے تک لوٹ آئے۔ ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے یہ سارے مقامات دکھائے اور بہترین گائیڈ ثابت ہوا۔ ہمارے ہوٹل سے قریب ترین مقام شبیکہ تھا۔ یہ وہ خوفناک قبرستان ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر غیرت کا مظاہرہ کرتے تھے، بیٹی کو یہیں لا کر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ انسان اپنی جہالت کے باعث غیرت کے نام پر کیسے کیسے ظلم ڈھاتا رہا ہے، اور آج بھی دوسرے حوالوں سے یہی جہالت غیرتوں کے کیسے کیسے غیر انسانی مظالم کو فخریہ طور پر روا رکھ رہی ہے۔ ویسے اس زمانے میں سارے قبیلے ایسا نہیں کرتے تھے، بعض قبیلے ہی جھوٹی غیرت کے نام پر اس انسانیت سوز ظلم کے مرتکب ہوتے تھے۔ اس وقت اچانک مجھے ایسے لگا ہے جیسے ان سفاک لوگوں سے میری بھی کوئی دور کی پرانی رشتہ داری ہے۔ شاید اسی لیے مجھ سے ایسا شعر ہوا ہے، اس کی چیخوں کی صدا آج بھی آتی ہے مجھے، اس کی چیخوں کی صدا آج بھی آتی ہے مجھے، میں نے زندہ ہی تیری یاد کو دفنایا تھا۔ شبیکہ سے تھوڑا آگے گئے تو جنت المعلی آ گئی۔ یہ جگہ دیکھ کر ایسا لگا جیسے کوئی مفلوق الحال جنت بی بی بیوہ بھی ہو گئی ہو۔ قبر پرستی سے خوف بھی کیا کیا گل کھلا دیتا ہے۔ سعودی خاندان نے امت مسلمہ کو مشرکانہ رسومات سے بچانے کے لیے پورے قبرستان پر بلڈوزر چلوا دیا ہے۔ یہاں اب قبرستان نہیں بلکہ رڑا میدان ہے، یہاں اب قبرستان نہیں بلکہ رڑا میدان ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادگان حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت طیب، چوتھے فرزند مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور متعدد صحابہ اکرام اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ جنت البقیع کے بعد یہ قبرستان دنیا بھر کے قبرستانوں سے افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ کسی مزار کی نشاندہی نہیں کر سکتے، کوئی پتہ نہیں کہ کون کہاں مدفون ہے۔ اگر قبر کا کچی مٹی کا تعویذ بھی نہیں رہنے دینا تو پھر قبر پرستی سے اتنے ڈرنے والے موحدین کو تدفین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھا رام نام ست ہے بولو اور شمشان گھاٹ لے چلو، نہ رہے کوئی قبر اور نہ رہے قبر پرستی کا خوف۔ جنت المعلی کے کھلے میدان میں اسے قبرستان کی جگہ اب میدان ہی کہنا چاہیے۔ میں نے کھڑے ہو کر سارے بزرگوں کے لیے دعا کی اور باہر نکل آیا۔ یہاں خواتین کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف طواف کعبہ اور سعی کے دوران عورتیں اور مرد یکجا ہوتے ہیں، تب روحانیت کے ساتھ انسانیت بھی معراج پر ہوتی ہے، کوئی فرق بنو تو نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی نماز کی اذان ہوتی ہے، پولیسیے خواتین کو الگ سائڈ پر ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں قبرستان سے باہر آیا تو مبارکہ مغموم سی کھڑی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بتایا کہ میں اندر کا حال دیکھ کر زیادہ مغموم ہوا ہوں۔ جنت المعلی کے بعد ہم مسجد جن کے سامنے گئے۔ روایت ہے کہ جن صاحبان حضور سے اس مقام پر ملے تھے اور ایمان لائے تھے۔ یہ مسجد صرف نماز کے معین اوقات میں کھلتی ہے، پھر بند کر دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض زائرین یہاں آ کر بھی مشرکانہ حرکات کرتے ہوں جو جنوں کو اچھی نہ لگتی ہوں۔
مسجد جن سے تھوڑا آگے مسجد شجر ہے، یہاں ایک درخت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے تو آتے اور جاتے ہوئے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے مشرکانہ رسومات کے ڈر سے وہ درخت کٹوا کر وہاں مسجد بنوا دی۔ اب اس مسجد کو مسجد عمر فاروق کہتے ہیں۔ مسجد عمر کے نزدیک ہی مسجد الرایا ہے، اسے مسجد الفتح بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے یہاں اسلام کی فتح کا پرچم لہرایا تھا۔ اسی جگہ کعبہ کا متولی رہتا تھا، کعبہ کی چابی اس کے پاس ہوتی تھی۔ اس سے چابی لے کر حضور نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بت توڑے تھے اور کعبہ کی دیواروں سے لگی ہوئی تصویریں بھی ضائع کر دی تھیں۔ بت توڑنے اور تصویریں پھاڑنے کے بعد حضور نے خانہ کعبہ کی چابی پھر اسی متولی خاندان کے سپرد کر دی تھی اور تب سے اب تک اسی خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ سعودی خاندان کے آنے کے بعد کیا صورتحال ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، تاہم خانہ کعبہ کی چابی آج بھی مسجد الفتح ہی میں محفوظ ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ میں موجود 360 بتوں کو توڑنے کے تاریخی واقعہ کے ساتھ ہی مجھے ہندوستان کے بی جے پی کے ایک لیڈر کا بیان یاد آ گیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے زمانہ میں، جن دنوں میں یہ شہید کی گئی تھی مسجد، 1992 کی بات ہے میرے خیال ہے، دسمبر 1992، 6 دسمبر 1992، جی۔ بابری مسجد کی شہادت کے ساتھ ہی جامع مسجد دہلی اور بعض دیگر مساجد کے بارے میں بھی اشتعال انگیز بیان داغے گئے تھے، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب مسلم لیڈروں نے دکھ اور غصے کی حالت میں شدید رد عمل ظاہر کیا، تب طاقت کے نشے میں بی جے پی کے ایک لیڈر نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہندوستان کی مسجدوں کے معاملے پر شور کر رہے ہیں، ہمیں تو مکہ میں اپنا بڑا مندر بھی لینا ہے جہاں آپ نے ہمارے سارے بت توڑ کر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس بیان کے ساتھ ہی ایسا طوفانی رد عمل سامنے آیا تھا کہ بی جے پی کے لیڈر گھبرا گئے۔ ان کی ہائی کمان نے فوراً اس بیان سے لا تعلقی کر کے اور معذرت خواہانہ وضاحت کر کے اپنی جان چھڑائی تھی۔ اسلام جہاں بت پرستی کے خلاف ہے، وہاں تصویر کی بھی ممانعت کرتا ہے۔ شروع میں فوٹوگرافی کے لیے مذہبی رہنماؤں نے مجبوری کے تحت جائز کا فتویٰ دیا اور پھر شخصیت پرستی کے رویے کو پوری طرح فروغ دیا۔ بعض توحید پرست فرقوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کے گھروں میں کرشن جی اور رام جی کی مورتیاں اتنے اہتمام سے نہیں سجی ہوں گی جتنے اہتمام سے ان توحید پرست فرقوں کے رہنماؤں کی تصویریں سجی ہوتی ہیں۔ پھر بعض موحد قسم کی حکومتوں نے سرکاری کرنسی نوٹوں پر اپنی شاہانہ تصویریں بھی تمطراق سے چھپوا رکھی ہیں۔ بس جہاں جی چاہے بت پرستی اور تصویر پرستی کی مذمت کر دیجئے اور جہاں جی چاہے اپنی نمائش پسند نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جواز پیدا کر لیجئے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ مسجد الفتح کے بعد ہم نے مسجد علی دیکھی۔ حضرت علی اکثر عشاء کی نماز یہاں پڑھایا کرتے تھے، اسی مناسبت سے اس کا نام مسجد علی ہے۔ کافی خوبصورت مسجد ہے۔ یہاں سے ہم حرم شریف کی دوسری سمت میں آ نکلے۔ جبل الابو قبیس کے ایریا میں بہت سارے اسلامی تاریخی مقامات تھے، مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پیدائش، حضرت ابوبکر صدیق کا مکان، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر اور متعدد دیگر صحابہ کرام کے مکانات، شاب ابی طالب جہاں مسلمانوں کو 3 سال کے لگ بھگ کفار مکہ کی نفرت انگیز غیرت کا نشانہ بن کر محصور ہونا پڑا تھا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا انتہائی سخت سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ سارے مقامات ضائع کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف مکتبہ مکہ المکرمہ کے نام سے کتب خانہ بنا دیا گیا ہے، دوسری طرف شاہی خاندان کے محلات میں بعض مقام غائب ہو گئے ہیں۔ شاہی خاندان کے محلات کے سلسلے میں تو کوہ صفا کا بہت بڑا حصہ بھی لے لیا گیا ہے۔ صحیح کرنے والوں کے لیے تھوڑی سی کوہ صفا کی نشانی چھوڑ دی گئی ہے، جو ظاہر ہے شاہی خاندان کی خاص مہربانی ہے۔ جبل الابو قبیس کے بارے میں 2 روایتیں مشہور ہیں۔
ایک یہ کہ حضور نے یہیں سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھایا تھا، دوسری یہ کہ زمین کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا پہاڑ یہی بنایا تھا، نیز حجر اسود اسی پہاڑ سے لیا گیا تھا۔ شق القبر والے مقام پر اب ایک مسجد ہے، اسے مسجد بلال کہا جاتا ہے۔ جبل ابو قبیس کے بعد ہم مکہ مکرمہ سے تھوڑا باہر جبل ثور کی طرف گئے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر غار ثور ہے۔ یہ وہی غار ہے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے دوران 3 راتیں قیام فرمایا تھا۔ کفار مکہ آپ کی تلاش میں تھے۔ اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ یوں یار غار کا اعزاز ان کا نصیب ہو گیا۔ غار ثور خاصی دور تھا۔ میں پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کر چوٹی تک جانا چاہتا تھا، مگر مبارکہ کی حالت کا خیال کر کے اپنی یہ خواہش چھوڑ دی۔ یوں بھی غار ثور تک پہنچنے کے لیے اور پھر واپس آنے کے لیے پورے 1 دن کا پروگرام بنانا ضروری ہے، یا پھر دشمنوں کا کوئی گروہ پیچھے لگا ہو تو چڑھائی آسان ہو سکتی تھی، لیکن میرے اندر کے صحرا میں کسی طرف میرے اپنے ہی اندر کے کافروں اور دشمنوں کا ایک گروہ بھی تو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور مجھے ابھی تک اپنی ذات کے غار ثور تک پہنچنا نصیب نہیں ہو سکا۔ شاید میں ابھی تک اپنی ذات میں شاب ابی طالب کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، شاید میں ابھی تک اپنی ذات میں شاب ابی طالب کے مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار میں قیام فرما تھے، تب غار کے دہانے تک پہنچ کر رک جانے والے کھوجیوں نے دعوے سے کہہ دیا تھا کہ یا تو آپ اس غار کے اندر ہیں یا آسمان پر چلے گئے ہیں۔ غار کے اندر موجودگی اس لیے ماننے میں نہیں آتی تھی کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بون دیا تھا۔ چنانچہ پھر بعض لوگوں نے رائے ظاہر کی کہ چونکہ حضور ایک بار پہلے بھی طائف جا چکے ہیں، اس لیے ممکن ہے اب پھر طائف چلے گئے ہوں، کیونکہ جبل ثور کے دوسری طرف اتر جائیں تو وہاں سے لگ بھگ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف شہر ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا حصہ کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی بیٹھک میں سناؤں گا۔ اور بہت شکریہ جی، جو احباب نظر آ رہے ہیں، مجھے عثمان نظر آ رہے ہیں، ناہید زرین بھی نظر آئی تھیں، اور بنتو اچھا نام ہے ناز صاحبہ، اور رفیع اللہ کاکڑ صاحب جی، ریل احمدی صاحب جی، ہاں ناہید زرین صاحبہ، چلیے خوشی ہوئی۔ مہرین نے کہہ دیا تھا کہ وہ مصروف ہیں، اس وقت نہیں پہنچ سکیں، ظاہر ڈیوٹی پر ہیں وہ۔ تو اب میں ایک غزل سناتا ہوں اور بس اس کے ساتھ ہی آج کی بیٹھک پوری ہوتی ہے۔ موسم کی بے مہر فضا میں گرتے ہیں، موسم کی بے مہر فضا میں گرتے ہیں، سوکھے پتے سرد ہوا میں گرتے ہیں۔ موسم کی بے مہر فضا میں گرتے ہیں، سوکھے پتے سرد ہوا میں گرتے ہیں۔ رہتی ہے پرواز کی خوش فہمی ان کو، رہتی ہے پرواز کی خوش فہمی ان کو، جو اپنے اندر کے خلا میں گرتے ہیں۔ رہتی ہے پرواز کی خوش فہمی ان کو، جو اپنے اندر کے خلا میں گرتے ہیں، اور گرتے ہیں تو گرتے ہی جاتے ہیں پھر، گرتے ہیں تو گرتے ہی جاتے ہیں پھر، اہل ستم جب مکر و ریا میں گرتے ہیں۔ گرتے ہیں تو گرتے ہی جاتے ہیں پھر، اہل ستم جب مکر و ریا میں گرتے ہیں، اور گیت سناتے ہیں جھرنے کے گرنے کا، گیت سناتے ہیں جھرنے کے گرنے کا، حرف جو خاموشی کی صدا میں گرتے ہیں۔ گیت سناتے ہیں جھرنے کے گرنے کا، حرف جو خاموشی کی صدا میں گرتے ہیں، اور تم نے وہ منظر کب دیکھے ہیں جب، تم نے وہ منظر کب دیکھے ہیں جب،
درد سمندر دل دریا میں گرتے ہیں. تم نے وہ منظر ہی کب دیکھے ہیں جب درد سمندر دل دریا میں گرتے ہیں. اس شعر کو پھر پڑھتا ہوں. تم نے وہ منظر ہی کب دیکھے ہیں جب درد سمندر دل دریا میں گرتے ہیں. اور یا آنکھوں میں خاک برستی تھی حیدر، یا اب پہم اشک دعا میں گرتے ہیں. یا آنکھوں میں خاک برستی تھی حیدر، یا اب پہم اشک دعا میں گرتے ہیں. موسم کی بے مہر فضا میں گرتے ہیں، سوکھے پتے سرد ہوا میں گرتے ہیں. یہ جی غزل بھی ہو گئی. تو آج کی بیٹھک کا میرا جو پیشکش کا حساب کتاب ہے وہ پورا ہوا. تو کوشش کروں گا کل حاضری دے سکوں. تو یہ جو مکہ کے تاریخی اور مقدس مقامات ہیں اس کا باقی حصہ بھی پڑھ کر سنا دوں. اور ناہید زرین صاحبہ بہت شکریہ، آپ کی داد مسلسل آ رہی ہے. اور محمد صاحب آپ پہلے بھی تشریف لاتے رہے ہیں، آپ کے نام سے مجھے پہلے بھی لگا تھا ترکی ہیں. بہرحال جزاک اللہ. باقی میں ابھی پچھلے نام نہیں دیکھوں گا، لیکن جتنے احباب آئے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی پھر اب بیٹھک بند کروں گا اور اب سب سے اجازت. خدا حافظ.